Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. آج میں لائف سکلز کے تمام سننے والوں سے مخاطب ہوں اور یہ ایک اچھا موقع ہے کہ ہم لوگ اس ملک کے مختلف کرائسز میں سے ایک سب سے بڑا جو کرائسز ہے وہ توانائی ہے۔ اس ملک میں انرجی کا جو فقدان پچھلے کچھ عرصے سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کیوں پیدا ہو رہا ہے، کیوں شدید شکل اختیار کر گیا ہے اور آگے اس کے مسائل ہمارے پاس کس طرح سے اویلیبل ہیں۔ ہم اگر تاریخ پاکستان دیکھیں تو 1947 میں پاکستان کے آزاد ہونے کے بعد ہمارے ملک میں جو انرجی کی مقدار اویلیبل تھی وہ تقریباً 46 میگا واٹ اویلیبل تھی۔ 1958 میں واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی واپڈا کی شکل میں ہمارے پاس ایک ادارہ بنایا گیا جن کا دائرہ اختیار پانی اور توانائی دونوں کو کنٹرول کرنے کا تھا۔ انہوں نے شروع میں ایوب خان صاحب کے دور میں 60s میں بڑا اچھا انہوں نے ڈیلیور کیا۔ ہمارے پاس جتنے بھی میجر ڈیم بنے، تربیلا ڈیم بنے، ہمارے پاس ورسک ڈیم یا باقی جتنے بھی بڑے بڑے ڈیم بنتے گئے جن کی ہزاروں میگا واٹ میں کیپیسٹی بنتی تھی وہ تعمیر کرتے گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس انرجی کی مقدار کافی اویلیبل تھی، لیکن کچھ عرصے کے بعد ہمارے اس ملک میں 80s اور 90s میں لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی۔ لوڈ شیڈنگ تب ہوتی ہے جب ہمارے اس ملک میں ڈیمانڈ اور سپلائی میں فرق آ جائے، یعنی سپلائی ہمارے ملک میں کم ہو اور ڈیمانڈ ہمارے پاس زیادہ ہو۔ اصل صورتحال تب خراب ہوئی جب ہمارے اس ملک کے اندر انرجی کی پروڈکشن اور انرجی کی کنزمپشن ان ریشو میں فرق آتا گیا، یعنی کنزمپشن دن بدن زیادہ ہوتی گئی، آبادی بڑھتی گئی، انڈسٹریز یہاں پر آتی رہی اور ہمارے پاس جو پروڈکشن ہے وہ کم ہوتی گئی۔ آگے جاتے ہوئے ہمارے پاس نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کے نام سے ٹرانسمیشن کا کام ہوتا رہا اور جینکوز یعنی جنریشن کمپنیز جس کو ہم پیسکو، لیسکو، ہیسکو وغیرہ کہتے رہتے ہیں، ان کا کام جنریشن ہوتا رہا۔ پھر آئی پی پیز انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس ہمارے پاس بنتے گئے اور ہمارے ملک کی جو سب سے زیادہ پوٹینشل توانائی کی پیداوار میں تھا وہ ہائیڈرو پاور ہے، یعنی پانی سے بجلی بنانا۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پختونخوا میں خصوصی طور پر تقریباً 47,000 میگا واٹ کا ڈکلیئرڈ پوٹینشل ہائیڈرو پاور کا اویلیبل ہے، جبکہ ہمارے ملک کی جو ضرورت ہے پوری وہ تقریباً 20,000 یا 22,000 میگا واٹ ہمارے پاس ضرورت ہے۔ اب ہمارے پاس جو پروڈکشن ہے اس میں 3 یا 4,000 میگا واٹ کا شارٹ فال آتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ملک اکثر اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے اور لوڈ شیڈنگ آج کل بھی ہمارے دور دراز کے علاقوں میں 8 گھنٹوں سے لے کر 12 گھنٹوں تک کی لوڈ شیڈنگ ہوتی رہتی ہے۔ اب ہمارے پاس مختلف قسم کے وسائل اس طرح سے موجود ہیں جس سے ہم اپنے اس انرجی کے مسائل کے اوپر قابو پا سکتے ہیں۔ تیل سے جو ہماری انرجی کی پیداوار ہے وہ تقریباً 58% تک بڑھتی ہے۔ تیل کی چونکہ مقدار، تیل کی چونکہ جو کنٹرول ہے، جو اس کی پروڈکشن ہے وہ ہمارا ملک اکثر امپورٹ کرتا رہتا ہے، یعنی باہر سے ہم لوگ اپنے ملک لے کر آتے ہیں۔ اس کی جو پرائسز ہے وہ اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کرنا، اس کے اوپر کنٹرول کرنا، پلس اس کی اویلیبلٹی کو پراپرلی انشور کرنا، ان آئی پی پیز کو ٹائم کے اوپر پیمنٹ کرنا، یہ ہمارے ملک کے اوپر ایک اچھا خاصا برڈن ہے۔ اب اس کا ہم پوری طرح سے اس کو نگلیکٹ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے سردی کے موسم میں اکثر پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہماری ڈیم جو ہے وہ انڈر کیپیسٹی چل رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے پاس سولر انرجی کی شکل میں، ونڈ انرجی کی شکل میں اور سب سے زیادہ ہائیڈرو پاور کی شکل میں کافی زیادہ انرجی پروڈیوس ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اپنے پختونخوا کے پوٹینشل جو کہ 47,000 میگا واٹ ہے اس کا اگر ہم 50% بھی ایکسپلور کر پاتے ہیں اور اس سے ہم اس طرح کی مائکرو ہائیڈرو پاور پلانٹس ڈیولپ کر کے ادھر ہی اس کی پروڈکشن بھی ہو اور ادھر بھی اس کی پھر آگے ٹرانسمیشن یا ڈیلیوری بھی ہمیں انشور کرا سکے تو نہ صرف ہم اس ملک کی انرجی کرائسس کے اوپر قابو پا سکتے ہیں بلکہ ہم دیگر ممالک افغانستان وغیرہ کو یہ انرجی ایکسپورٹ بھی کر کے اچھا خاصا زر مبادلہ کما سکتے ہیں۔ اب ہمارے اس ملک کے اندر کچھ ایشوز اس طرح سے ہیں جن کو زیادہ تر پولیٹیسائز کیا جاتا ہے، جس طرح بڑے بڑے ڈیمز بنائے جاتے ہیں۔ میری ذاتی طور پہ بطور تجزیہ کار اور بطور انرجی ایکسپرٹ یہ درخواست ہوگی کہ ہمارے ملک میں جو توانائی کا پوٹینشل مختلف علاقوں میں جس شکل میں بھی موجود ہے اسی شکل میں اس کو ایکسپلور کر لیا جائے۔
مثال کے طور پہ کہیں پر پانی کی پروڈکشن زیادہ ہوگی تو اسے ہم ہائیڈرو پاور جنریٹ کر سکتے ہیں. کوسٹل ایریاز میں سندھ وغیرہ بلوچستان میں ہمارے پاس ونڈ انرجی کا پوٹینشیل زیادہ ہوگا, وہاں پر وہ ہم پوٹینشیل ایکسپلور کر سکتے ہیں. ہمارے پاس کول کی جو مقدار ہے جو کہ ہمارے پاس کافی زیادہ اویلیبل ہے, اس کو ہم لوگ ایکسپلور کر کے توانائی کی شدت کو ہم لوگ جو ہے نا اس کی لوڈ شیڈنگ میں اس میں مزید کمی لا سکتے ہیں. جہاں پر ہمارے پاس دھوپ یعنی سن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اچھا خاصا ذریعہ دیا ہوا ہے جو حرارت پیدا کرتا ہے, جہاں پر ہم سولر پینل لگا کر اس سے ہم سولر انرجی پیدا کر سکتے ہیں. لہٰذا ان مختلف چیزوں کے اوپر میری حکومت سے یہ درخواست ہوگی کہ میری اس کے اوپر اچھی خاصی ایکسپرٹیز اویلیبل ہیں. ہم لوگ کافی ایک اچھا گروپ اس کے اوپر کام کر رہا ہے, اور کام انشاءاللہ تعالیٰ اگر گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے تو اس کے اوپر ہم اچھا خاصا کام کر سکتے ہیں. اب خوشائند بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ اس ملک میں آ چکی ہے. عمران خان صاحب سے اس ملک کے عوام کی جو امیدیں ہیں اور ان کے اوپر جو اس ملک نے اور اس عوام نے ایک اعتماد کیا ہے اور ان کو ووٹ دیا ہے, اللہ کرے کہ وہ اپنے اس نیک مقصد میں کامیاب ہو, اس ملک کو آگے ترقی کی راہ کے اوپر اس کو گامزن کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہ مزید اپنی انڈسٹریز کو ڈیولپ کرنے کے لیے روزگار کے اوپر جو انہوں نے کمٹمنٹس کیے ہیں, ٹیکس کے اوپر جو انہوں نے کلیکشن کیے ہیں, یہ سارے رائٹ یا لیفٹ جا کر آپ کے اس ملک کے توانائی کے شعبے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. یہاں پر توانائی کی مقدار اویلیبل ہوگی تو انویسٹمنٹ بھی آئے گی, انڈسٹریز بھی ڈیولپ ہوگی اور روزگار بھی آئے گا. لائف سکلز کے سننے والوں سے ایک دفعہ پھر میں مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ آپ اس پیغام کو جتنا آگے پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں. آپ کا پلیٹ فارم مہیا کرنے کا بہت بہت شکریہ.